یہ ایک فارمولہ ہے جی، تھنک بفور یو اسپیک، تھنک. ٹی سے ہے از اٹ ٹرو، کیا یہ سچ ہے؟ ایچ سے ہے از اٹ ہیلپ فل، کیا یہ بات ہیلپ فل ہے؟ کسی کی زندگی میں یہ کوئی چینج لائے گی جو میں بات کرنے لگا ہوں، یا اس کی زندگی مزید برباد کرے گی؟ از اٹ انسپائرنگ، کیا یہ انسپائرنگ ہے؟ کیا اس سے اگلا جو ہے وہ بہت خوش ہوگا؟ از اٹ نیسیسری، کیا یہ ضروری ہے یہ بات کرنا؟ ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو فضول باتیں ہوتی ہیں، لفظ باتیں ہوتی ہیں، ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. از اٹ کائنڈ، کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ کیا یہ ایک ایسی بات ہے جس سے یہ بندہ جو ہے بہت خوش ہوگا؟ از اٹ کائنڈ، یہ کائنڈ بات کرنے جا رہا ہوں میں. یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اسی طرح ایول ورڈ کی کیا مثال دی اللہ نے؟ برے الفاظ کی. برا الفاظ جو ہیں وہ اس درخت کی مانند ہے. اس درخت کی روٹس بہت ویک ہیں، یہ درخت بنجر ہے، اور اس درخت کی جو اندر کی روٹس ہیں دے آر ویری ویک، انسٹیبل. یہ درخت نہیں ٹکے گا اپنی جگہ پہ، اور یہ درخت دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور وہاں کھڑا بھی برا لگے گا. اب برے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، برے الفاظ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. چغلی، کوئی غلط بات کرنا، کوئی فحش بات کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس سے آپ اگلے کا دن بگاڑ دیں بجائے کہ دن بنانے کے لیے. تانے دینا، کچھ لوگ جو ہیں وہ تانے بہت دیا کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے، پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کے ایسے جال میں پھنستے ہیں. گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لبوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے جال میں پھنستا ہے، اور جب پھنس جاتا ہے پھر رونے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. چغلی کے بارے میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسٹرکشن دیا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے جہنم کی، یہ گہری ترین وادی ہے ویل. اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے کہ جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے جو باتیں پھیلانے والا ہے، جو لڑائیاں ڈلوانے والا ہے، اور جو چغلی کرنے والا ہے، جو تیلیاں لگانے والا ہے، اگلے کو جا کے بتانے والا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسے کیا ویسے کیا. کیوں؟ اسے نہیں پتا کہ اس کی ایک بات سے پورے خاندان میں شاید جو ہے پھوٹ پڑ جائے، اس کی ایک بات سے شاید طلاق ہو جائے، اس کی ایک بات سے جو ہے وہ زندگیاں برباد ہو جائیں. اللہ نے اسی لیے کہا ویل ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے، جہنم کی وادی ہے. ایک بھائی ہمارے پاس آئے، اور وہ اپنی کاؤنسلنگ کیونکہ ہم کرتے ہیں یوتھ کلب لاہور میں، تو ہمارے ایک بھائی ہیں عثمان بھائی ماشاءاللہ، وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں میرڈ کپلز کی. تو ان کے پاس ایک بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ یار میری بیوی سے نہیں بن رہی، اور وہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. مطلب آدھا گھنٹہ وہ برائیاں کرتے رہے بیوی کی. انہوں نے سن لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھائی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کیا ہے، میں یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں نحوست پڑی ہوئی ہے ہمارے ریلیشن میں، کیوں یہ ایک لعنت سی فیل ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ نے بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں نے کیا کہ ہر سہولت دی ہوئی ہے بیوی کو. انہوں نے کہا آپ نے چغلی کی ہے. آپ جب سے یہاں بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹہ ہو گیا آپ کو، آپ نے ایسی ایسی باتیں مجھے بتا دی ہیں جو بتانے والی نہیں ہیں بیوی کے بارے میں، یا اسی طرح بیویاں شوہروں کے بارے میں بتاتی ہوں گی جا کے. انہوں نے کہا چغلی ایک ایسی لعنت ہے جو ریلیشنز قائم نہیں رہنے دیتی. یہ ایک لعنت ہے. جو شخص چغلی کرے گا وہ پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرے، وہ پھر یہ نہ پوچھے میں نے کیا کیا. بھائی آپ نے چغلی کی ہے، اور اللہ نے کہا کہ چغلی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، مسلمان بھائی کا گوشت کھانا جیسے ہے، اس طرح سے چغل خوری کرنا ہے. تو اس لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ لعنت جو ہے ریلیشن شپس کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا a man utters a word pleasing to Allah، ایک بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے درجات بلند کر کے اسے جنت میں لے آتا ہے. اور ایک بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ اسے جنت سے اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. اب ہمیں نہیں احساس کہ ہمارے منہ سے کون سی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو بڑی ناگوار گزرے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں، کوئی یوتھ جو ہے داڑھی رکھنے لگ جائے، ہم کہتے ہیں کیا مجنوں بن گیا، جا کے شیو کریے، یہ کیسا حلیہ تو نے بنا لیا ملنگوں والا. اب یہ ہم کہہ رہے ہیں ملنگوں والا حلیہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا بن گیا ہے. کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ داڑھی کس کی تھی؟ انبیاء کی. ہمیں احساس بھی نہیں ہے ہمارے منہ سے کتنی بڑی بات نکل رہی ہے جو اللہ کو اتنی ناگوار گزر سکتی، لیکن ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور دن رات ہم یہ باتیں کہتے رہتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ کے نزدیک کسی کے بارے میں ہم کبھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ بہتان ہوتا ہے. بہتان ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یار ہم کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، ہمیں دلیل چاہیے اس کے بارے میں بات کرنے، لیکن ہم دھڑلے سے کہتے ہیں، اور اللہ کو وہ اتنی بری لگ سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری میں جو ہے نا، میں انا کی وجہ سے الفاظ ادا کرنا. کہتے ہیں جی کہ جس کو میں کی ہوا لگی
اسے پھر دوا لگی نہ دعا لگی. جسے میں کی ہوا لگی اسے دوا لگی نہ دعا لگی. اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی انا ہی سب کچھ ہے. اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا. نہ اسے دوا نہ اسے دعا لگے گی. تو ہمیں ایسا نہیں بننا. ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی کہ ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. صرف اچھے الفاظ ادا کرنے, اچھے الفاظ, پازیٹیو ورڈز, انکریجنگ ورڈز, ورڈز آف ہوپ. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر کچھ برا بھی ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں, ریلیکس. اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. اللہ کا بڑا شکر ہے. جیسے میں نے آپ کو واقعات سنائے.